فیت کو ایک الگ فیت نہ سمجھیں، اس کو حقارت سے نہ دیکھیں۔ کسی ایک بہت بڑے شاعر کا ایک کپلیٹ ہے کہ نہ دیکھ یوں کسی کو بھی حقارت سے، ہر ایک چہرہ کسی کا محبوب ہوتا ہے۔ تو ہم تفرقات کرتے ہیں نا کہ یہ سانولا ہے، یہ کالا ہے، یہ فلانا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم اپنی ججمنٹ کو سسپینڈ کریں اور ہم یہ جان لیں کہ یہ جتنے بھی سارے عقیدے ہیں، جتنے مذاہب ہیں، جتنے فیت ہیں، یہ سب کے سب ان کو جینے کا حق ہے، ان کو اپنے فیت رکھنے کا حق ہے، ان کو اپنے فیت کو پروموٹ کرنے کا حق ہے، اور ہم کو بھی اپنے عبادات، اپنے جو بھی فیت کے جو بھی معاملات ہیں، عقیدے ہیں، ان کا رکھنے کا حق ہے۔ اور ہم جب ہم تسلط میں آ جاتے ہیں اور سینس آف سپیریورٹی ڈیولپ کر لیتے ہیں، اگر ہم میں احساس برتری آ جاتا ہے تو وہاں سے معاملات جو ہے وہ بگڑنا شروع ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ کریں کہ جیسا کہ کوئی بھی جو کمپنی ہے دنیا میں، جو بھی کمپنیز ہیں، مینوفیکچرنگ کمپنیز، وہ اپنی پروڈکٹ سے پہچانی جاتی ہے۔ یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر سنگر ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو پروڈکٹس ہیں اس کی ایفیشنسی کیا ہے، اس کی کارکردگی کیا ہے، اس کی ڈیوریبلٹی کیا ہے، اس میں دیر پا کون سی ہے، تو ہم جو ہے وہ پوچھ گاچھ کے وہی چیز، وہی پروڈکٹ جا کے لے کے کرتے ہیں۔ تو ہم جو اسلام کی پروڈکٹ ہیں، تو ہمارا دین تو ہم سے پہچانا جائے گا۔ جو ہم کریں گے اسی طرح رہا ہے پوری دنیا میں، تو ہم اپنے اعمال سے، اپنی اچھائیوں سے دوسروں کو متاثر کریں گے۔ اور اگر ہماری اچھائیاں اور ہمارے اچھے اعمال دیکھ کر کوئی ہمارے مذہب کی طرف آتا ہے تو اس سے زیادہ خوبصورت اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح باقی لوگوں کو، باقی سیکولرزم جو ہے، اوپننیس آف ہارٹ، جیسے اویس صاحب نے کہا کہ ہم انسان جو ہے وہ لاکھوں سالوں سے ہیں، اس کے بعد ہم مسلمان ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم انسان ہیں۔ جب تک ہمارا نام نہیں رکھا جاتا، جب تک ہمارے والدین یہ طے نہیں کرتے کہ جس گھر میں جو پیدا ہوتا ہے، تو یہ جو برداشت والا تصور ہے، آپس میں مل کے ساتھ رہنے کا جو تصور ہے، اپنے ایک دوسرے کی عقیدوں کی عزت کرنے کا جو تصور ہے، اور سوشل میڈیا پہ تو جیسے آپ نے کہا، سوشل میڈیا جو ہے اس پہ ہمیں بس احتیاط کی ضرورت ہے۔ آئنسٹائن سے کسی نے پوچھا کہ جو اس دنیا میں، کائنات میں جو اتنی ترقی ہوئی ہے، جتنی بھی دریافتیں ہوئی ہیں، جتنی بھی انوینشنز ہوئی ہیں، اس کی بنیادی محرک کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آئنسٹائن نے کہا ونڈر، سینس آف ونڈر۔ جتنی انسان کی حیرت بڑھتی ہے اتنا وہ زیادہ سوچتا ہے، اس کو جواب چاہیے ہوتے ہیں۔ ایک بچہ کریٹو کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بچے کے پاس اینڈلیس کوئسچنز ہوتے ہیں۔ He keeps putting those questions to his or her mother and father. یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے؟ اسی طرح پوری سائنس کے پیچھے یہ تصور کھڑا ہے حیرت کا۔ تو انہوں نے پوچھا لیکن پھر اس کی انتہا کیا ہوگی؟ اگر سینس آف ونڈر وجہ ہے تو پھر انتہا کیا ہوگی؟ تو وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا مور ونڈر، یہ کائنات میں ختم نہیں ہونے۔ پھر انہوں نے پوچھا آپ کا کوئی پیغام اس پوری صدی کے لیے، 21ویں 20ویں صدی کے لیے؟ تو انہوں نے ایک ورڈ کہا جو میں دہرا دیتا ہوں، اور وہ ہے ٹالرنس۔ دیکھیں ہمیں اپنے انٹالرنس کو کم کرنا ہے، چاہے گھر کی حقیقی خوشی ہو، دوستیاں ہوں، سماجی رشتے ہوں، اور رفقا ہوں، احباب ہوں، رشتہ دار ہوں، محلہ ہو، گھر ہو، صوبہ ہو، ملک ہو، دنیا ہو، یہ ساری چیزیں میرے خیال سے شاگرد اور استاد ہوں، ساری چیزیں برداشت سے چلتی ہیں۔ ویسٹ میں کوئی کسی سے ٹکرا جاتا ہے تو دونوں کہتے ہیں کہ اوہ مائی گاڈ، آئی شوڈ ہیو سین، آئی ایم سوری، اٹس مائی فالٹ۔ اگلا آدمی کہتا ہے اوہ نو نو نو، یو ور دی رائٹ وے، اٹس مائی فالٹ، آئی کیم ان فرام دی رانگ وے۔ پھر وہ معافی مانگتے ہیں۔ اب دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے ہیں، اب لڑے کون؟ اور بدقسمتی سے ہمارے یہاں اگر آپس میں ٹکرا جائیں تو وہ کہتا ہے تم اندھے ہو، تو وہ کہتا ہے نہیں تم اندھے ہو، کہ تمہارا باپ اندھا ہے، وہ کہتا ہے نہیں تمہارا باپ اندھا ہے، اور پھر دونوں اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں گے کہ ہم معاشرے میں محبت کو پھیلائیں، امید کو پھیلائیں۔ ابھی وہ میری بیگم جو ہیں، وہ صبح میں گھر چھوڑنے آتی تھی، گیٹ پہ آ جائیں گی، تو میں واپس چلا گیا تو وہ کہنے لگی کیا آپ موبائل بھول گئے؟ میں نے کہا نہیں موبائل تو ہے۔ والٹ بھول گئے؟ نہیں والٹ بھی ہے۔ تو کیا لیپ ٹاپ بھول گئے؟ نہیں لیپ ٹاپ بھی ہے۔ پھر واپس کیوں آئے؟ میں نے کہا مجھے محسوس ہوا میں آپ سے کہوں کہ آئی لو یو ویری مچ۔ تو
کہنے لگی یہ تو واپس آ کے بھی کہہ سکتے تھے. میں نے کہا واپس آنے کی گارنٹی نہیں, زندگی کس وقت ختم ہو جائے اللہ کو پتہ ہے. تو محبتیں پھیلائیں. ہمارا دین, ہمارا مذہب, ہماری شریعت ہمیں محبتوں کا سفیر بناتی ہے. آئیں محبتیں پھیلائیں, برداشت کریں, ججمنٹ کو تھوڑا کم کریں. جج کرتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی عیب نظر آ جاتا ہے. کل کسی بچے نے پوچھا سر پیار کیا ہے, میں نے کہا نہیں, ہاں انہوں نے کہا محبوب کون کیا ہے اس کی ڈیفینیشن. میں نے کہا بھائی محبوب وہ ہوتا ہے جس میں کوئی خامی نظر نہیں آئے, عیب نظر نہیں, اور عیب نظر آ بھی جائے تو ناگوار نہ گزرے. اسی لیے آپ کسی ماں سے کہیں دنیا کا سب سے خوبصورت بچہ لے کے آؤ, وہ اپنا بچہ لے کے آئے. تو سوشل میڈیا پہ ٹالرنس, احتیاط, آڈینس کو اینالائز کرنا, جیسے اویس صاحب نے کہا امپیکٹ کو اینالائز کرنا کہ میری اس بات کا کیا اثر ہوگا, کس طرح کن کن لوگوں پہ اثر ہوگا. کیونکہ آپ تو کمیونیکیشن کے لوگ ہیں. کمیونیکیشن میں سب سے جو امپارٹنٹ چیز ہے میں نے جو سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں کیا وہ بات کرنا ضروری ہے, اگر نہیں ہے تو نہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں کیا میں نے اس کے لیے جن لفظوں کا انتخاب کیا ہے وہ سب سے اچھے الفاظ ہیں. اور تیسرا دعویٰ یہ ہوتا ہے کمیونیکیشن کا کہ میں جو یہ بات کرنے جا رہا ہوں جو میں نے ابھی کی نہیں, اس کا اثر سننے والے پہ کیا ہوگا. اگر ہم یہ تین چیزیں سوشل میڈیا پہ بھی اپنا لیں کہ یہ جو میں لکھ رہا ہوں کیا یہ لکھنا ضروری ہے, نہیں ہے تو چھوڑ دیں. اور کیا میں نے سب سے اچھے لفظوں کا چناؤ کیا ہے, اگر نہیں کیا تو کر لوں. اور تیسرا یہ کہ میں جو یہ لکھ رہا ہوں اس کا پڑھنے والے پہ کیا اثر ہو. میں تو اپنی ساری ٹیچنگ میں جب اپنے بچوں سے, اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہوں تو وہ پوچھتے ہیں سر آپ ناراض کیوں نہیں ہوتے. میں نے کہا ناراض بھی ہوں گے جب ٹائم آئے گا, ابھی ٹائم نہیں آیا. تو ایک اچھا سافٹ ورڈ جو ہے وہ بڑی مصیبتیں ٹال دیتا ہے, اور ایک برا لفظ بہت بڑی مصیبتوں کا سبب بن سکتا ہے. اور اپنی ایگو کو بھی تھوڑا کم کریں. ہم سوشل میڈیا پہ بڑے ایگوٹسٹ بن جاتے ہیں, مجھے نیگیٹ کیا, ہی از ڈس ایگرینگ وتھ می. یہ ہمارے پاس می اور آئی کا تصور بھی بہت بڑا ہے. ہم خود کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں جو کہ ہم ہیں نہیں. تو یہ چند گزارشات ہیں میری, کیونکہ اصل میں مجھے بھی دیر ہو رہی ہے.